नाज़रीन, एक के बाद एक सानिया कीमती जानें ज़ाया होती हैं, घर उजड़ते हैं, सवाल उठते हैं, गुस्सा बढ़ता है और फिर हुकूमत हरकत में आती है। इजलास होता है, नोटिस लिया जाता है, जिम्मेदारों पर बरहमी का इजहार होता है और आखिर में एक नई कमेटी बना दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में इंसानी जानों की कीमत सिर्फ एक इंक्वायरी रिपोर्ट रह गई है? क्या हर साने के बाद हुकूमत का काम सिर्फ कमेटी बनाना, रिपोर्ट तलब करना और रवायती बयानात जारी करना ही रह गया है? साने पिम्स के हवाले से आज आपने दिन भर ये ऑलरेडी खबर देख ली होगी, जहाँ पे 14 नौमौलूद बच्चे इस दुनिया से चले गए। ये कोताही थी, ये सानिया था, ये गलती थी, कौन कसूरवार है? इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब का कि उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये सब कुछ उनकी मिनिस्ट्री के अंडर वहाँ पे हुआ, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इस सानिया के हवाले से और क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे, इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आपकी गुफ्तगू भी सुनी, जो मीडिया टॉक आपने वहाँ पे की। वाक़या बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन आपने वहाँ पे फरमाया कि आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार हैं। इसका क्या मतलब है, एहतसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार हैं? मंसूर भाई, वजीर आजम डेफिनेटली जो है वो मिनिस्टर्स के बॉस होते हैं, मेरे भी बॉस हैं। और मैंने जो है वो ये बात जब की कि भाई इस वाक़े का कोई भी जिम्मेदार हो वो बचना नहीं चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई जिम्मेदार है, किसी ने अगर कोताही की है। और चूंकि मैं इस मिनिस्ट्री को हेड करता हूँ, ऑल्दो कि मेरी ये डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे सारे अस्पतालों में जाके जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर और चीजें तो मैं नहीं डेफिनेटली, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने कहा कि जब एहतसाब अगर होना है तो मुझसे शुरू करें। अगर मैं जब मुझसे शुरू करेंगे तो फिर कौन बच जाएगा नीचे? तो दिस इज व्हाट आई मीन, आई प्रेजेंटेड माय सेल्फ, नोबडी आस्क्ड मी टू डू दिस एक्चुअली। लेकिन मैंने वजीर आजम को जो है वो खुद को अब उनके सामने और उनकी जो भी कमेटी है, जो भी फाइंडिंग्स है, एवरीवन, मैं इस ऑपरेशन को भी देख रहा हूँ एंड जहां से भी जिस भी जगह से भी एहतसाब है तो वो मुझसे शुरू हो कि मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, मैंने कोई बात नहीं की हो, मुझे जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं हुआ हो, ये सब कुछ सारी ये है मेरा मतलब। तो मुझे बिल्कुल कोई मुझे मिनिस्ट्री और चीजें अगर कोई लेकिन मुस्तफा साहब, मुस्तफा भाई, आपने अभी ये फरमाया कि जनाब ये मेरे अंडर नहीं आता डायरेक्टली, आपके अंडर नहीं आते हॉस्पिटल? नहीं, अंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में निटी-ग्रिटीज तो नहीं आती ना, मेरी डायरेक्ट मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओवरऑल तो सब कुछ मेरे अंडर में आता है। लेकिन डेफिनेटली जो है वो इतने सारे अस्पतालों में जाकर मैं जो है वो वायरिंग और चेक करना और चीजें चेक करना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं। लेकिन ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन मुस्तफा साहब, माय पॉइंट इज, पूरी दुनिया के अंदर, अभी आपके पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर हुआ है, वहां पे पेपर लीक हुए हैं, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन का ही इस्तीफे का मुतालबा किया गया ना। पेपर उसने तो नहीं लीक किए थे ना, वो जिम्मेदार था, लेकिन आता तो मिनिस्ट्री के अंडर ही है। दिस इज अंडर योर मिनिस्ट्री। नहीं, मैं तो खुद से कह रहा हूँ ना ये वाली बात। आप मुझे क्या कहेंगे, मैं खुद कह रहा हूँ ना ये वाली बात, कि मैंने तो खुद से ये वाली बात पेश की है ना, अपने आप को पेश किया है ना। नहीं, आपने तो एहतसाब के लिए पेश किया ना सर, आपने इस्तीफा तो नहीं पेश किया अपना। जी, अब वो जो है वो अगर आपको सारी बात अभी जो है वो मैं तो नहीं बता पाऊंगा आपको इस पे। मुझे जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं बात करने की मेरे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मैं उतनी ही बात आपसे कर पाऊंगा। मुस्तफा भाई, माजरत के साथ दिस डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द प्राइम मिनिस्टर। ये तो आपकी इनर कॉन्शियस ने फैसला करना है ना। ये प्राइम मिनिस्टर तो फैसला नहीं करेंगे कि आप इस ओहदे पे रहेंगे या इस्तीफा देना चाहेंगे। टाइम इसके ऊपर मैं नहीं, आपको मैं अभी आपके सवाल का मेरे पास जवाब है, और लेकिन मुझे जो है वो मैं नहीं कह पाऊंगा आपको, अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैं जो है वो अभी ये वाली बात नहीं करूंगा। आपको ये कहा गया कि आपने इस्तीफा नहीं देना अभी? नहीं, अभी मैं आपको टाइम विल टेल। अभी शायद जो है वो ये अभी तो इतनी ही बात है जितनी बात मैं कह रहा हूँ अपने बहुत मुनासिब अल्फाजों में। अच्छा। लेकिन जो है वो आपकी इस वाली बात को आप अभी रखें, हो सकता है कि आपको कोई 1 हफ्ते के बाद, कोई आपको 2 हफ्ते के बाद आपको चीजें और क्लियर हो जाए। अच्छा, ये जो 14 खानदान हैं जिनके मतलब बच्चे इस दुनिया में अब नहीं रहे, आप उनसे मिलेंगे जाके? जी, मैं जो है वो मुझे नहीं पता कि मैं इनसे सब लोगों से मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा। मैं तो खुद अभी आज गया था, मैं यहाँ नहीं था, इस्लामाबाद में। मैं कराची था, क्योंकि आज छुट्टी थी 12 रबीउल अव्वल की, तो मैं रात चला गया था। सुबह ये वाकया अर्ली मॉर्निंग हुआ तो मैं वापस पहली फ्लाइट लेकर वापस क्योंकि मुस्तफा भाई, ये रिपोर्ट हुआ है कि आपके आने से पहले पहले पुलिस ने वहाँ पे वालिदैन को भी हटा दिया वहाँ पे कि हट जाओ यहाँ से, जगह खाली करो, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है वो तशरीफ लाने वाले हैं। नहीं, अगर हमारी इतनी नहीं तोड़ चलती भाई, मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ, और वो उन बेचारों को उनकी बॉडीज जो है वो बच्चों की मैं सारी मॉनिटर कर रहा था। सब लोगों को 14 के 14 घर वालों को उनकी बॉडीज उनके बच्चों की दी गई हैं। वो अपने बच्चों को लेकर जो है वो रवाना हुए हैं। एक आदमी भी ऐसा कोई नहीं था जिसको ये वाली बात बोली गई हो। और मैं तो जो है वो
ڈفرینٹ اس جگہ پہ اسپاٹ پہ گیا تھا جہاں پر یہ آگ لگی ہے. میں پہلے پریس کانفرنس کرنے پہلے آئی نہیں تو اس جگہ پہ نہیں آیا تھا, اور وہاں پہ جہاں میں گیا ہوں وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. وہاں پہ سناٹے دیجیے گا, وہ کوئی دوسری طرف ہے جہاں پر لوگ تھے. میں یہ جو جہاں واقعہ ہوا ہے وہ تو بالکل ابھی خالی, وہ پوری بلڈنگ ابھی خالی پڑی ہوئی ہے. آپ نے اس جگہ کا مصطفیٰ صاحب وزٹ کیا ہے, وہاں پہ فائر ایکسٹنگویشن کا کوئی انتظام نہیں تھا؟ وہاں پر جو ہے وہ اسپرنکلر جو ہے وہ 85 کی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس میں اسپرنکلرز والا نظام جو ہے وہ نہیں تھا اور نہ اس میں لگ سکتا تھا. اس میں جو ہے وہ سلنڈر تھے جس سے جو ہے وہ 22 سلنڈر استعمال ہوئے ہیں اس فائر اس کو کنٹین کرنے کے لیے. جب یہ آگ لگی اس کے بعد 22 سلنڈر استعمال ہوئے ہیں, آؤٹ آف 36 سلنڈر میں سے 22 سلنڈر استعمال ہوئے ہیں اب تک کی جو رپورٹ ہے. لیکن اس کے اوپر ایک سیپریٹ پوری تحقیقاتی وزیر اعظم نے پوری ایک کمیٹی بنا دی ہے, بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن اس کے کمیٹی بنا دی ہے, کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے, جو کہ جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ایکس سیکرٹریز ہیں اور لوگ ہیں. اینڈ یہ سب لوگ جو ہے وہ اس کو انت کریں گے کہ تمام چیزوں کو. ابھی یہ پریلیمنری ساری گفتگو ہے, تمام اس کی وجوہات, اس کی ڈیفیشنسیز کہاں پہ اس میں مسائل رہے ہوں, یہ ساری باتیں جو ہے وہ آ جائیں گی. اور جو بھی جس طرح کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی جو بھی ان کی فائنڈنگز ہوں گی اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور مصطفیٰ صاحب اگر آپ سے اس کے بعد وزیر اعظم استعفیٰ کیا مطالبہ کرتے ہیں, آپ استعفیٰ دیں گے؟ ایسی نوبت نہیں آئے گی وزیر اعظم کو استعفے کے مطابق. یہ مصطفیٰ کمال ہے. ابھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو نہیں دے رہا آپ کی بات کا جواب, میرے پاس اس کا جواب ہے, لیکن میں ڈیفینیٹلی کمٹمنٹ والا آدمی ہوں. مجھے جو ہے وہ میں اپنے جو لوگ مجھ سے کچھ کہتے ہیں تو میں ان کی بات مانتا ہوں. تو یہ آپ تو بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں, یہ میرے لیے بہت چھوٹی بات ہے. میں اس سے بہت بڑی چیزوں کے لیے تیار ہوں. نہیں, میں آئی ایم سوری, مجھے تھوڑا سا, میں آپ مت اس پہ کلیئر کٹ آنسر نہ کریں, بٹ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اور وہ مجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے. مجھے نہیں بات کی سمجھ آ رہی کہ مطلب مطالبہ نہیں کریں گے, اس کی نوبت نہیں آئے گی نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اگر اتنی بات کہہ سکتا ہوں نا منصور صاحب, اگر آپ کو سمجھائی دوں تو پھر مسئلہ کیا رہ جائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے میری بات. نہیں, وہ اس کی ریزن یہ سر, وہ اس کی ریزن یہ ہے نا کہ 14 بچوں کی بات ہے سر. یہاں پہ ایک سیکٹری ہیلتھ کو جو ہے وہ وہاں سے عہدے سے ہٹا دینا از ناٹ انف نا. بیوروکریٹس کے ایک بابو کو وہاں سے ہٹا دینا is not enough. جبھی ساری بات ہو رہی ہے نا منصور صاحب, 14 بچوں کی بات ہے, جبھی ساری بات ہو رہی ہے نا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, بچوں کی بات ہے, 14 بچوں کے لیے تو جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ ایک بھی ماں کا جو ہے وہ جو بچہ ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ساری سر 14 بچوں کی زندگیوں کے آگے نہ مصطفیٰ کمال کی کوئی حیثیت ہے, نہ منصور علی خان کی کوئی حیثیت ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا, کوئی حیثیت نہیں. ہاں, لیکن ہم پھر بھی ویٹ کر رہے ہیں. ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہفتے کے بعد کوئی رپورٹ آئے گی یا 2 ہفتے کے بعد کوئی رپورٹ آئے گی, پھر فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے. ابھی تو ڈیٹ کی بات ہی نہیں کی نا آپ سے کہ ہفتے بعد کی, تو میں نے نہیں بات کی کہ جو ہفتے بعد کی رپورٹ تو سکتا ہے 2 سے 3 دنوں میں آ جائے گی. ٹھیک, ساری چیزیں ٹھیک. آپ جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کا میرے پاس جواب ہے, لیکن میں آپ کو بھی دے نہیں سکتا اس سوال کا. آپ مجھے میری چلے میں آپ سے یہ پوچھ لوں, کون جواب دے سکتا ہے مصطفیٰ بھائی, کون جواب دے سکتا ہے اس بات کا؟ نہیں جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں بھی آپ کو دینا نہیں چاہتا نا آپ کو جواب. اچھا, میرے پاس میرا تو یہ تو استحقاق ہے نا کہ میں آپ کی بات کا اگر جواب نہ دوں تو میں ابھی آپ کو اس والی بات کا جواب دے رہی, کیونکہ میرے پاس جواب ہے. لیکن میری بھی کوئی کنڈیشنز ہے نا, مجھے بھی کسی کی سننی ہوتی ہے, مجھے بھی کوئی بات ماننی ہوتی ہے. ہم ایک سسٹم سے چل رہے ہیں. مصطفیٰ بھائی معذرت, لیکن آپ کی گفتگو سے صرف مجھے ایک یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ معاملے کو ٹھنڈے ہونے دیا جائے. عام طور پہ جو پاکستان میں روٹینلی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا ویٹ کر لو, چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں, اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے منصور بھائی. کبھی کسی کی بات پہ ٹرسٹ بھی کر لیا کریں نا. اسٹیٹ اتنی بات آپ سے کوئی کرے گا نہیں. میں بول رہا ہوں نا آپ کو یہ والی بات کہ میرے پاس آپ کی بات کا جواب ہے, آپ اپنا دماغ نہ لگائیں نا اس کے اوپر. ہم آپ کو 1 ہفتے بعد 10 دن بعد پتہ چل جائے گی بات. اچھا, مطلب میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, ہفتے 10 دن ہم ویٹ کریں نا کہ اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. آپ یہی فرما اس والی بات نہیں, آپ اس کو الگ کر لیں. اس کیس کی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کرو, آپ میرے استعفے کی بات کر رہے ہیں نا. یہ آپ کو جو اس کو حقائق پتہ چل جائے گا کہ چل جائیں گی بات کہ جو وہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, اس کا کیا ہوا, اس کو الگ کر, اس کیس کی انویسٹیگیشن کو الگ کر لیں. اچھا, اور میرے استعفے کو الگ کر لیں. میرے استعفے کی والی بات کر رہا ہوں کہ ہفتے 10 دن میں آپ کو یہ والی بات پتہ چل جائے گی کہ ایکچوئل ریئلٹی اس دن کیا ہوا اور کیا اس بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گی بات. جہاں تک انویسٹیگیشن والی بات آپ مصطفیٰ بھائی, آپ بیسکلی اس ساری چیز میں سے یہی تلاش کر رہے ہیں نا کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ میں کم از کم ذمہ دار نہیں ہوں, میرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی تھی. یہ کلیئر ہو جائے گا. آپ کی ایزمپشن ہے نا, غلط ایزمپشن ہے. اچھا, یہ بھی غلط ایزمپشن ہے. ٹھیک, یہ بھی غلط ایزمپشن ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ تھوڑا سا صبر کر لینا اس والی بات میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں. ایکچولی سر وہ میں آئی وش کہ یہ 14 فیملیز جو ہے میں ان کو یہ بات کہہ سکتا ہے, آپ تھوڑا سا صبر کر لیں, لیکن میرے خیال میں ان کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے.
وہ فیملیز جو ہے مصطفیٰ کمال کی بات ابھی نہیں کر رہی نا. وہ تو فیملیز ان کو جو ہے وہ فیکٹس چاہیے. آپ بار بار ان فیملیز کے چیزوں کی بات کو لا کر آپ سمجھتے ہیں کہ فیملیز کا مجھے خیال نہیں ہوگا. نہیں, آپ کو اکیلے کا خیال نہیں ہے نا. اگر ہمیں بھی خیال ہے بھائی ان فیملیز کی جو ہے وہ اس انسیڈنٹ کو ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح سے افسوس کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں منسٹری میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس کا افسوس نہیں ہوگا. تو آپ اس والی بات میں اس فیملیز کو نہ لائیں نا. میں تو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. انکوائری ہو رہی ہے, 2 دن میں آ جائے گی, 3 دن میں آ جائے گی, اس کی ٹائمنگ ہے. اس کو میں 2 ہفتے 3 ہفتے آپ جو ریزگنیشن کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جواب ہے, لیکن میں بھی آپ کو اس کا بتا نہیں سکتا. اور آپ کی قیاس آ رہی آپ کریں, مجھے اس کی اسپیکولیشن سے مجھے نہیں چلے ہے. تو آپ کو آپ اگر جو بات نہیں شیئر کرنا چاہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ آپ کو انسٹرکشنز ہیں, یہی فرمایا نا آپ نے؟ جی وہ انسٹرکشنز کس کی طرف سے؟ میرے تو باس جو ہے وہ وزیر اعظم ہے نا. تو یعنی آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی ریزگنیشن والی بات کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا؟ منصور بھائی میں تو جو وہ میں اس کے اوپر میرا کوئی کامنٹ نہیں ہے. آپ اگر آپ نہیں, والی بات میں I respect your privacy مصطفیٰ بھائی. The only thing I'm saying is کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس پہ بات نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا, that is because of my boss's wishes. میرے باس نے مجھے کہا ہے, تو آپ کے باس تو پرائم منسٹر ہیں, یعنی انہوں نے آپ کو کہا ہے میں نے بتایا نا اس پہ بات مت کیجیے گا. جی میں تو ابھی آپ اس کو جس طرح بھی اس طرح سمجھیں. میں I think میں جتنی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کر سکتا ہوں میں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے.